عمران خان اور اس کی جو کابینہ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی پارٹیاں اس کے اندر شامل ہیں، یہ سب معاشی قاتل ہیں۔ یہ یعنی کہ 5,000 نوجوانوں کا معاشی قتل کیا انہوں نے۔ ہم اس کو بالکل بھی اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی شامل ہیں اس کو جو ادارہ بند کرنے کے لیے، یہ دیکھیں یہ ادارہ صرف یہ اسٹیل مل نہیں ہے، یہ اس کے بعد پی آئی اے، ریلوے سب کو بند کر کے یہ ایک آزاد اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے خواب اس کے پیچھے جو نا اس کا یعنی کہ نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لیبر ہائی کورٹ میں یہ لیبر کورٹ میں درخواست لگایا ہے اسٹیل مل کی جانب سے کہ میں اسٹیل مل کو بند کر رہا ہوں، باقی جو ملازمین بچے ہیں 1,000-2,000 ان کو بھی فارغ کرنا ہے اور اس کو تالا لگانا ہے۔ 5,000 مزدوروں کو نہیں نکالا ہے، یہ تمام اداروں کے مزدوروں کو بتا دیا کہ اس ملک میں اب ادارے نہیں ہوں گے، اب سرمایہ داروں کا کتنے ملازمین کو نکالا ہے؟ انہوں نے 5,000 ملازمین کو نکال دیے ہیں، انہوں نے ان کے لیٹر دے دیے ہیں، ان کے گھروں پہ لیٹر دے دیا، اب کوئی ان کو واجبات وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بجائے ان کو روزگار دینے کا اور یہ ادارہ چل سکتا ہے، 200 ارب روپے کا مال باہر سے ڈیلی آ رہے ہیں، باہر ملکوں سے باہر آ رہے ہیں، لیکن اپنے ملک سے جو مٹی سے لوہا بناتا ہے اس کو بند کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام آباد جب تک رہے گا تو یہ پاکستان کا نام کو ختم کر دیں گے۔ اس سے جب تک یہ کراچی میں شفٹ نہیں ہوگا، اس پارلیمنٹ ہاؤس یا ملتان میں شفٹ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے پاکستان کے تمام ادارے ختم ہو جائیں گے، اور یہ پاکستان کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا یہ ہمدرد نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کا ہمدرد ہے اور یہ گھس بیٹھیا ہے۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ مزدوروں نے کل ریلوے ٹریک بند کیا، ہم پورے پاکستان کے ایئرپورٹ کو، پورے پاکستان کو جام کر دیں گے اس کو ہٹانے کے لیے، اور اس کو ہٹا کر کے رہیں گے۔ یہ مزدوروں کا معاشی قاتل ہے۔ ہم نے آئین کی درخواست سپریم کورٹ میں پاکستان اسٹیل کے ملازمین کی جبری برطرفیوں کے حوالے سے دائر کی ہے، اور ہمارا موقف ہے کہ یہ حکومت جو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ لے کر اقتدار میں آئی تھی، آج اس نے پاکستان اسٹیل کے 9,350 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے۔ انتہائی افسوسناک عمل ہے جس کے خلاف ہم نے آج سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انشاءاللہ پیر کے دن ہمارے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ تو آپ کا اس میں ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری اس میں ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان اسٹیل جو کہ ایک منافع بخش ادارہ ہے، اس کو چلایا جائے۔ یہ جب گورنمنٹ اقتدار میں آئی تھی تو عمران خان کا انتخابی نعرہ تھا، وعدہ تھا کہ ہم اس ادارے میں اصلاحات کریں گے، پروفیشنل انتظامیہ تعینات کریں گے، اور جو ہے اس ادارے کو جو ہے منافع بخش اداروں کی فہرست میں شامل کریں گے۔ چاہے کہ آج ملازمین کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور 7A کی اپلیکیشن اس انتظامیہ پاکستان اسٹیل کی جانب سے لیبر کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، جس کی سماعت 7 تاریخ کو لیبر کورٹ میں ہوگی۔ اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے اس وقت ہیں، ان کی یہ پورے پاکستان کے، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان لکھا ہو یا گورنمنٹ آف سندھ لکھا ہو، اور یہ زمین پہ لکھا ہو یا اداروں پہ، یہ تمام اداروں کو بیچنا چاہتی ہے تاکہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن جائے۔ اب ملک کے اندر جو نا کوئی ادارہ ریاست کے کنٹرول میں نہ آ رہا، اور یہ ایک آزاد ملک بن جائے۔ یہ فری پورٹ بنانا چاہتے ہیں، اور تاکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ختم ہو جائے اس ملک سے۔